کبھی سوچا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ آج ہم تاریخ کے اس دور میں چلتے ہیں جہاں ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوا جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ آئیے ان کے اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیچھے کیسی لازوال میراث چھوڑ گئے۔ اس کہانی میں ہم 5 اہم مراحل سے گزریں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا کے حالات کیا تھے، پھر بات کریں گے آپ کے کردار کی تشکیل کی، اس کے بعد نبوت کے آغاز کا ذکر ہوگا، پھر مدینہ میں ایک نئے معاشرے کی بنیاد، اور آخر میں رحمت اور معافی کی وہ میراث جو آج بھی زندہ ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے سینکڑوں بتوں کو خدا بنا رکھا تھا، جہاں قبائلی غرور ہر رشتے سے بالا تر تھا اور کمزور پر ظلم کرنا عام بات تھی۔ یہ وہ عرب تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، ایک ایسی دنیا جو جیسے خود تبدیلی کے لیے پکار رہی تھی۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 571 عیسوی میں مکہ کے مقدس شہر سے۔ یہیں قریش کے معزز ترین قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب معاشرے میں اخلاقی بحران اس حد تک بڑھ جائے تو ایک گہری تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ لوگ خود ایک ایسے رہنما کی تلاش میں ہوتے ہیں جو انہیں اس جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا سکے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ بچپن میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک ایسے غیر معمولی کردار کی پرورش کی جس نے ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سچائی، دیانتداری اور انصاف کا ایسا گہرا احساس کہ مکہ کا ہر شخص آپ کی عزت کرتا تھا۔ یہی خوبیاں آپ کے کردار کی اصل پہچان تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ القابات الصادق اور الامین آپ کو نبوت کے اعلان سے بہت پہلے خود آپ کے معاشرے نے دیے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کی دیانتداری پر کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ اس دور میں جہاں قبیلہ ہی سب کچھ تھا اور اسی سے حقوق ملتے تھے، حلف الفضول نامی معاہدہ ایک انقلابی قدم تھا۔ اس معاہدے کا مقصد تھا مظلوموں کی حفاظت کرنا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بھرپور شرکت کی، جو انصاف کے لیے آپ کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ایک اور مشہور واقعہ سنیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے ملے۔ بات اتنی بڑی کہ تلواریں نکل آئیں اور لگا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی سادہ لیکن ذہین حل پیش کیا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اسے اٹھائے۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی ٹل گئی اور سب کا مان بھی رہ گیا۔ اس واقعے نے ایک منصف رہنما کے طور پر آپ کی ساکھ کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچ چکی تھی اور اب تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ معاشرے میں پھیلی ناانصافی اور اخلاقی گراوٹ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت دکھتا تھا۔ اسی کیفیت میں آپ اکثر مکہ کے قریب غار حرا میں جا کر تنہائی میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ غار حرا میں ہی تھے کہ اچانک فرشتہ جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم دیا، اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ قرآن کی وہ پہلی آیات تھیں جو نازل ہوئیں، اور یہ صرف نبوت کا آغاز نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ تو پیغام کیا تھا؟ بنیادی پیغام تھا توحید کا، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ سادہ سا خیال اس معاشرے کے لیے انقلابی تھا جو بت پرستی اور طبقاتی اونچ نیچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پیغام نے ہر طرح کی ناانصافی کو چیلنج کیا اور مساوات پر مبنی ایک نئے نظام کی بات کی۔ ظاہر ہے یہ انقلابی پیغام مکہ کے سرداروں کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا، جسے ہم ہجرت کہتے ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ تو ایک طرف تھا مکہ جہاں ظلم تھا، بائیکاٹ تھا اور سماجی بہشکار تھا، اور دوسری طرف تھا مدینہ جہاں ایک پر امن پناہ گاہ اور انصاف پر مبنی ایک نیا معاشرہ تعمیر کرنے کا موقع تھا۔ مدینہ پہنچ کر جو سب سے پہلا اور اہم کام ہوا وہ تھا میثاق مدینہ۔ یہ کوئی عام معاہدہ نہیں تھا بلکہ تاریخ کا پہلا تحریری آئین مانا جاتا ہے۔ اس نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جہاں مختلف مذہب کے لوگ امن سے رہ سکتے تھے اور سب کے حقوق قانون کی نظر میں برابر تھے۔
اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ سالوں کی جدوجہد کے بعد فتح مکہ اور آخری خطبے کا وقت آتا ہے۔ یہ لمحات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی لازوال میراث کی گواہی دیتے ہیں۔ سالوں بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ واپس آئے، سوچیں جن لوگوں نے گھر سے نکالا تھا، ظلم کیا تھا، آج وہی سامنے کھڑے تھے۔ سب کو لگا کہ آج بدلہ لیا جائے گا، لیکن اس کے بجائے امن اور معافی کا پیغام دیا گیا۔ سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، یہاں تک کہ سخت ترین دشمنوں کے لیے بھی۔ یہ صرف ایک شہر کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ دلوں کو فتح کرنا تھا۔ یہ انتقام پر معافی کی اور نفرت پر محبت کی جیت تھی۔ اسی ایک عمل نے پورے عرب میں ایک روحانی بیداری کی لہر دوڑا دی۔ اپنی زندگی کے آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے نام اپنا آخری پیغام دیا۔ یہ خطبہ انسانی وقار اور مساوات کا ایک لازوال منشور ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں نسل، قبیلے اور قومیت پر فخر کیا جاتا تھا، یہ اعلان ایک انقلاب تھا۔ یہ پیغام تھا کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی کسی سے برتر نہیں۔ تو پھر برتری کا معیار کیا ہے؟ رنگ، نسل یا دولت؟ نہیں، بلکہ صرف ایک چیز، تقوی اور نیک عمل۔ یہ مساوات کا ایک ایسا آفاقی پیغام ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقی عظمت آخر کس چیز میں ہے۔